بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ اس وقت بھی سب سے مؤثر ہتھیار سمجھا جاتا تھا جبکہ ہمارے ہاں کا جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر اعتراض کرے کہ اس وقت تو یہ تھا نہیں، پھر مؤثر ہتھیار کیسے سمجھا جاتا رہا۔ بات یہ ہے کہ ہر دور کا میڈیا الگ رہا ہے۔ میڈیا کا مفہوم کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنا میسج کنوے کرنا، عام الناس تک اپنی بات کو پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو میڈیا تھا وہ میڈیا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کچھ عورتوں کو ہائر کرتے جو گانے گاتی تھیں، جو رات کو محفلیں سجاتی تھیں۔ ان کو وہ اشعار کے، چونکہ بادشاہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اشعار کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں، اسلام کے ہجوم میں، دین کے خلاف، اور وہ ان کو بتا دیتے۔ وہ ناچنے والیاں، گانے والیاں جگہ جگہ جاتی اور وہ اشعار سناتی اور ساتھ میں ناچ دکھاتی۔ چند دن ہوتے کہ وہ بات جو ایک مشرک نے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف، وہ پورے مکہ میں، پورے قبائل عرب میں بات پھیل جاتی۔ آتے جاتے لوگ وہ سنتے، ان کی زبان پہ وہ چڑھ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب حالات ان کی طرف سے بہت زیادہ خراب کیے گئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حسان، ان کی باتوں کا، ان کے میڈیا کا جواب دو۔ اس وقت حضرت حسان نے کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر ان کو کہا وہاں جا کر سنائیں۔ تو جو مشرکین مکہ باتیں کہتے، حضرت حسان ان کا جواب اپنے اشعار میں دیتے۔ اب میڈیا مقابلے پر آیا ہے۔ میڈیا اس وقت کا چونکہ میڈیا یہی تھا، اشعار کہنا، بات پہنچانے کے لیے، معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے اس کو ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت حسان کو اور دیگر صحابہ کو کھڑا کیا، بلکہ جب حضرت حسان کوئی بہت اچھی بات کہتے ان کے جواب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انعام بھی دیتے۔ اسی سے نکالا ہے ہمارے ہاں کے نعت خانوں نے کہ نعت پر ہدیہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بطور انعام کے اپنی چادر دی جب انہوں نے کفار کے، مشرکین مکہ کے میڈیا کا بڑا منہ توڑ جواب دیا اور بڑے احسن انداز میں ان کو بات بھجوائی۔ اس وقت سے لے کر اب تک میڈیا پہ جس قوم کا، جس طبقے کا قبضہ رہا وہی قوم دنیا میں نمایاں رہی۔ مرنے کے بعد کی بات الگ ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، زمینی حقائق کے اعتبار سے یہ بات مسلمہ ہے کہ مسلمان میڈیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق دنیا کے جو بڑے چینل ہیں ان میں سے 500 بڑے چینل جو بنیادی ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے قبضے میں ہیں، یہودیوں کے پاس ہیں۔ وہ جو سوچتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ان پہ لاتے ہیں اور وہ بات ایک پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ بات صحیح ہے یا غلط قطع نظر اس سے، لیکن وہ ایک بات کو اٹھاتے ہیں، ایک ایشو بناتے ہیں اور دکھاتے ہمیں کچھ ہیں، سناتے ہمیں کچھ ہیں، پڑھاتے ہمیں کچھ ہیں، لیکن اس کے پیچھے سچ اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پر اگر ہم نہ آئے تو اہل سنت والجماعت کا قصہ بالکل بھولی بصری یادوں میں بھی شاید نہ رہے۔ اگر میڈیا پہ ہم آتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مذہبی حضرات وہ جب دلائل دینے پر آتے ہیں اس کے خلاف میڈیا کے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے لمبے چوڑے سوالوں کے جوابات دینے کی جسارت نہیں کرتا ہوں، کوشش نہیں کرتا ہوں۔ ان کی باتوں میں سے ایک بات ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا تو ایک گندگی ہے،
میڈیا ایک دلدل ہے گندگی کی، گناہوں کی۔ جو لوگ میڈیا پہ جاتے ہیں وہ اپنے اعمال سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس دور میں چونکہ میڈیا کیا تھا، گانا، ناچ گانا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میڈیا استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے عکاظ کے بازاروں میں جا کر جو دعوت دین دی ہے وہ کیا تھا؟ وہ اس وقت کے میڈیا کو جو لوگ استعمال کر رہے تھے، عین اس گندگی میں جا کر، عکاظ کا بازار کوئی شریفوں کا بازار نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت کی نیت سے، دین کو پھیلانے کی نیت سے، توحید کا علم بلند کرنے کی نیت سے وہاں گئے، اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اپیل کی جو شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے یا ناچنے والے گانے والیوں کے ساتھ وہ اپنا دل لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب اس گندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں جا کر دین کی دعوت دی ہے، تو ہم میڈیا کو اتنا برا تو نہیں پاتے کہ وہاں جا کر آنکھوں کے سامنے زنا ہو رہا ہو یا شراب پی جا رہی ہو یا دیگر اس میں مسائل ہوں۔ جب ایسی بات نہیں ہے تو میڈیا پہ ہمیں آنا چاہیے، اور میڈیا پہ آ کر ہمیں دین کا کام احسن انداز میں سر انجام دینا چاہیے۔ بہت خوشی کی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لیے خالی زبانی دعوے نہیں کیے، باتوں کے سبز باغ بنا کر لوگوں کو خوش نہیں کیا، بلکہ عملی قدم اٹھایا۔ اور بڑا خوبصورت نام رکھا میسج ٹی وی کا، اور انہوں نے ہمیں جھنجھوڑا اور کہا کہ کام جو ہوتا ہے وہ وسائل کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے ذمہ ہے کہ جتنے اس کے پاس ہمت ہے، جتنے وسائل ہیں، وہاں سے وہ شروع کر دے۔ کام جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میسج ٹی وی، اس میں اکابر علماء کے، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کے جو بڑے ہیں، جو مستند علماء ہیں، ان کے بیانات، ان کی تقاریر اور ان کی موجودہ حالات پر جو گفتگو ہے، آپ کو وہ سننے کو، دیکھنے کو ملے گی۔ میں پوری ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے دوست، محب، بڑے کام کرنے والے نوجوان حافظ عبدالمتین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔